بیوقوف ہمیشہ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں اور سلطان رائی بنے رہتے ہیں، اور عقل مند ہمیشہ ڈیمیج کنٹرول کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ جب بھی جہاں بھی جتنی بھی پستی میں گر جائیں وہ دوبارہ اٹھنے اور ابھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے جب دیکھا کہ اقتدار ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا صرف نہیں یاد کرایا کچھ لوگوں کو، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہور پاویں جنوں بھی گنو مینوں ضرور گرنا اگلے الیکشن کے بعد۔ یعنی وہ اپنی غیر مشروط چمچہ گیری کا اہل قوت کو بار بار یقین دلانا کبھی نہیں بھولتے۔ لیکن اس کے برعکس جو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ ابھی بھی بڑھ کے مارنے سے باز نہیں آ رہے۔ تو تحریک انصاف کے دوسرے لیڈران تو بیچارے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں، اپنی سی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب ڈرٹی ہیری اور اس طرح کی باتوں کا پیچھا کسی صورت نہیں چھوڑ رہے۔ لہٰذا اگر ان کا موقف 200% بھی درست ہو تو بھی جب تک وہ اہل قوت کے سامنے سرنڈر نہیں کریں گے شہباز شریف کی طرح یا بلاول بھٹو کی طرح، تب تک ظاہر ہے انہیں پاور میں شیئر ملتا اب نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ابھی بھی اگر ان میں 1.1% بھی عقل سے کام لینے کا پلان ہو تو انہیں چاہیے کم از کم وہ خیبر پختونخوا کی حکومت لینے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے بھی انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی حد تک بنا کر رکھنی پڑے گی۔ یعنی اگر باقی صوبوں میں اور مرکز میں انہیں حکومت نہیں بھی ملتی، بہت سی دھاندلی ہو جاتی ہے یا جو کچھ بھی ہو جاتا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، ظاہر ہے دھاندلی کو آج کل پولیٹیکل انجینئرنگ کہتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی حکومت لینے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ 2018 کے الیکشن میں جب نون لیگ نے نواز شریف کے باجوہ صاحب جواب دو بیانیے کے نتیجے میں کیوں نکالا مارچ کے نتیجے میں مرکز کی حکومت بنانے کا چانس بالکل کھو دیا تھا، تو سب لوگ میاں صاحب کو سمجھا رہے تھے کہ وہ چپ ہو جائیں اور شہباز شریف کو اپنی منت سماجت پریڈ شروع کرنے دیں تاکہ کم از کم پنجاب مل جائے، آپ پاور میں رہیں گے تو واپس آنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن میاں نواز شریف نے ان کی بات نہیں مانی تھی اور وہ بولتے رہے تھے اور پھر 2018 کے الیکشن میں مکمل طور پر چپ کرا دیے گئے تھے۔ اس وقت عمران خان صاحب اس سے زیادہ بری پوزیشن میں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ عقل مندی کا مظاہرہ کریں اور کم از کم اتنی ضرور کوشش کر لیں کہ پنجاب اور سندھ اور مرکز میں اپوزیشن لیڈر ان کا ہو اور خیبر پختونخوا میں حکومت ان کی ہو۔ اگر وہ اتنی بھی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اس دور میں، 9 مئی کے بعد سے لے کر اب تک جو صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اگر اس صورتحال میں وہ کہیں نہ کہیں پاور میں شیئر لینے میں کامیاب ہو گئے، یعنی بلیک میلنگ کی پوزیشن میں نہیں بارگیننگ کی پوزیشن میں آ گئے، تو ان کا ریوائیول کچھ آسان ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اسمبلیاں توڑنے اور قومی اسمبلی سے نکلنے جیسی حماقتیں جاری رکھیں تو پھر وہ کسی بھی اسمبلی میں پاور میں نہیں آ سکیں گے، نہ اپوزیشن لیڈر ان کا بن سکے گا، نہ انہیں حکومت مل سکے گی کسی صوبے کی۔ ظاہر ہے پھر وہ سنبھال لیں گے جنہوں نے 2018 میں نون لیگ کو مکمل طور پہ باہر کیا تھا، 2023 یا 24 میں پی ٹی آئی کو 100% الیکشن سے باہر کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا، چاہے خان صاحب اور پی ٹی آئی کتنی ہی مقبول کیوں نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں مقبولیت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک قبولیت نہ ہو، اور اگر خان صاحب نے قبولیت کی کوئی کوشش نہ کی تو پھر ان کو مستقل طور پر خاموش ہونا پڑے گا اگلے 5 سالوں کے لیے، اور انہیں مزید کرش کر دیا جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف میں کوئی شہباز شریف نہیں ہے، کوئی میاں شریف نہیں ہے، کوئی مرحومہ کلثوم نواز نہیں ہے۔ جب میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے لڑا کرتے تھے، جب لڑا کرتے تھے، تب میاں شریف، بیگم کلثوم نواز، چودھری نثار اور شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے ان کی صلح کرانے کے لیے میدان میں آ جایا کرتے تھے۔ اب تحریک انصاف کی لڑائی کے بعد تحریک انصاف میں نہ کوئی میاں شریف ہے، نہ کوئی بیگم کلثوم نواز ہیں، نہ کوئی میاں شہباز شریف ہے، نہ چودھری نثار ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کے بعد صلح کون کرائے گا؟ اور اگر صلح نہیں کرائے گا اور وہ لڑ کے پاور میں آ جائیں گے اور طاقت کو چھین لیں گے، اگر وہ ایسا کچھ سوچتے ہیں تو یقین کریں وہ احمقوں کی جنت سے بھی کسی اگلے مقام پر فروکش ہیں۔ السلام علیکم۔